وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها. شہزادی سلام اللہ علیہا کے دردناک مرثیے سے ایک شعر کا انتخاب آج کی اس گفتگو کا محور ہے انشاءاللہ. چونکہ ایام شہادت کی 2 تاریخیں یا 3 تاریخیں مختلف روایات کے اعتبار سے کتابوں کے اندر مندرج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور 2 تاریخوں کے بارے میں اعراب اور نقطوں کی وجہ سے یہ 70 ہے یا 90 ہے. 75 اگر عبارت پڑھی جائے تو 75 دن بنیں گے، اور اگر 90 پڑھے جائیں، عبارت کو پڑھا جائے تو 95 دن بنیں گے. ایک روایت 40 دن کی بھی شہزادی کی وفات کی یا شہادت کی تاریخ میں موجود ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے اساتذہ سے کہتے تھے کہ علماء مل کر بیٹھے اور ایک تاریخ معین کر لیں. ایک تاریخ اگر معین ہو گئی تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تو ہمارے اساتذہ ہم سے کہتے تھے کہ آپ اس نقطے پر تو سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ زمانے کے امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا اہل بیت کا تذکرہ ہم زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں، یہ ہماری محبت کا اظہار ہوگا. اہل بیت طاہرین کے ذکر سے کوئی لمحہ ہمارا خالی نہیں رہنا چاہیے، اور کوئی آن دشمنان اہل بیت پر نفرین کرنے سے ہمیں باز نہ رکھے. لہذا تولا اور تبرہ جو فروع دین کے رموز پائے جاتے ہیں، ان میں جہاں تولا ہے وہاں پر تبرہ بھی ہے. البتہ تولا کی کچھ قیودات ہیں، مراحل ہیں. بالکل اسی طرح سے تبرہ کے درجات ہیں، اور کب، کیا، کیسے اور کون تبرہ کرے گا، مختلف لوگوں کے مختلف ایمان قلبی کی حلاوت اور تراوت اور ان کا قوی الجثہ ہونا اور قلب کی قوت، یہ بڑا مہم ہے کہ انسان تبرہ تو کر رہا ہے، کیا ان آنے والے حوادثات سے اپنے آپ کو بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا. تاریخ تشیع کے وہ المناک واقعات کہ جو زمانے رسالت کے فوراً بعد اصحاب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص حجر بن عدی، زید بن سوحان، صعصع بن سوحان، حذیفہ یمانی، اویس قرنی، درمح بن عدی، یہ نیا نام ہوگا شاید آپ کے لیے، اور ابو دجانہ. یہ جو جن وغیرہ کے تعویذات جو بنتے ہیں، ان تعویذات کی جو بھی اجنہ گھر میں آتے ہیں، پیسے غائب کر جاتے ہیں اور مختلف طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے
جو معصوم سے حرز منسوب ہے، جیسے حرز جواد ہے اور دیگر ائمہ کے حرز، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ابتدائی گزارش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے حرز ابو دجانہ ہے، یعنی اجنہ آ جائیں، رشتوں میں رکاوٹ ہو، پریشانیاں ہوں، پیسے غائب ہو جاتے ہوں، تو پھر اس کے لیے جو بہت ساری چیزیں عاملوں نے بتائی ہیں، ان میں ایک حرز ابو دجانہ بھی ہے۔ بہرحال یہ میں نے شوق دلانے کے لیے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ اصل محور ہمارا ہے بنت رسول کون ہے، بنت نبی کون ہے، اور بنت نبی کی معراج خود ان کی جسمانی مادیت پر بات نہیں ہو رہی، ان کے کمال مطلق اور ان کے معنوی اور ان کے روحانی مدارج تک کائنات عالم کا کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ، میں موضوع تو شروع کر رہا ہوں لیکن یہ موضوع 3-4 ہفتوں کا موضوع ہے۔ ابتداءً کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 حیات عطا کی ہیں۔ وہ آپ برزخ کی والی بات نہیں کر رہے، میں حیات زر اور حیات نورانی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کتاب بہت تقسیم کی تھی ہم نے مدرسے میں، اور جو نئی بچیاں ہیں ان کے پاس شاید نہیں ہوگی، باقی تقریباً سبھی کے پاس ہوگی۔ اس کے ابتدائی صفحات پر نور کا تذکرہ ہے، اور پروردگار عالم کا انتخاب کائنات عالم میں مردوں سے ہٹ کر اگر عورتوں کا انتخاب، یہ پہلا نقطہ اگر ذہن انسانی میں واضح ہو جائے تو سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے اور سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ ایک شخص ولی خدا ہے، قطب ہے، ابدال ہے۔ ایک شخص مثلا ابدال میں سے ایک ابدال کا حصہ ہو تو اس کی کرامتیں، معجزے، ما کان و ما یکون معلومات، کہ ما قبل جو ہو چکا حضرت آدم سے لے کر اب تک، ما بعد یعنی قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ باتیں ایک قطب، ایک ولی خدا، ایک عالم اگر سمجھتا ہے، جانتا ہے اور درک کرتا ہے، اردو کی گرانی پر مت جائیے گا، ایسی ہی اردو آپ کو بولنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے میں حاضر ہوں انشاءاللہ، لیکن شائستگی اور مجلس کی خوبصورتی ارے ورے کرے میں نہیں ہے۔ بہت اردو کی نفاست، چاہے آپ لکھنؤ کے نہ ہو، چاہے آپ امروہے کے نہ ہو، لیکن آپ کی اردو اتنی خوبصورت ہو کہ جناب شائقین لمحہ بلمحہ جب ایک ہی مقام پر ہم پڑھ رہے تو شائقین اور جو سامعین ہیں وہ محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عام گفتگو کو وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو درک کرنے والی بات ہے کہ جناب سب سے بنیادی بات ہے اللہ کا انتخاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، اور کمال معرفت یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے جب اپنے حق کا مطالبہ کیا تو جناب سیدہ نے ڈائریکٹ
کوئی بات شروع نہیں کی. براہ راست شہزادی نے جب خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، وہ منظر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. جناب شہزادی نے جب یہ خطبہ بیان کرنا شروع کیا تو شہزادی سلام اللہ علیہا نے جن الفاظ کو ادا کیا، میں آپ سب طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ کتاب، یہ ایک کتاب نہیں ہے، اس طرح کی کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب شرح کے اعتبار سے مجھے بہت اچھی لگی. ایک کتاب، بیٹا یہ پنکھا بند کر دو، یہ والا پنکھا بند کر دو. ایک کتاب جس کی شرح آیت اللہ منتظری کی ہے، وہ اس شرح کے مقابل بہت طولانی شرح ہے. یہ شرح جو شہزادی اور ثانیہ زہرا ان دونوں کے خطبات کا ترجمہ اور شرح ہے. ظاہر ہے کہ یہ تلخیص ہے اور الفاظ کے معنی اور مطالب مولانا شیخ محسن صاحب نے اس شرح میں لکھے ہیں، اور اس کی سند بھی مولانا محسن صاحب نجفی نے لکھی ہے. جامع الکوثر والے مولانا محسن صاحب کہ جن کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ صفیہ، یہ رازیہ بطول اور یہ زکیہ بطول اور یہ سب جو بچیاں ہیں ان کے والد ہیں یا سسر ہیں. بہرحال یہ ان کی بات کر رہا ہوں. بڑی شاندار یہ شرح خطبہ فدق کی موجود ہے، اور میں تائیداً جو پہلو بیان کر رہا ہوں اسے سماعت فرمائیے. شہزادی سلام اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ابتدائی جملے خدا کے تعارف میں اس خطبے کے کلام اول اور مبتدا میں بیان فرمائے، اس کے 2-3 جملے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. یہاں پر شہزادی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مقام شکر میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ جو آیت ارشاد فرمائی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم، تم شکر ادا کرو، لازیدنکم، ازیدہ یعنی زیادہ کرنا. کمال یہ ہے کہ کوئی اگر غربت کا شکار کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اس کے لیے کیمیا یہ ہے کہ جتنی نعمتوں پر غور کر سکتے ہو اتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر کو بڑھا دو. اور اس کی ایک مثال صحیفہ کاملہ سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. گفتگو کو کبھی بھی مشکل نہ سمجھیں، یہ کوئی ہلا گلا نہیں ہے، یہ جناب علی بہت ذمہ داری کے ساتھ ان موضوعات کو سننا ہے. ہاں، ہماری تقریر سے جب آپ تقریر بنائیں، ایک عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ آقا آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر سے میں 10 گھنٹے کی تقریریں تیار کر لیتا ہوں، تو میرے لیے تو مسرت کی بات ہے. 3 تقریریں ہم نے جب یہاں پر کی ہیں عمرے کے بارے میں، تو میں نے بھی مختلف لوگوں کو وہ آڈیو بھیج دی. لاہور کا ایک کاروان کل رات انشاءاللہ کراچی سے پھر لاہور جائے گا، کراچی پہنچے گا پھر لاہور، تو ان کا کلپ آیا ہے میرے پاس خانہ کعبہ کے اندر سے کہ یہ جو آپ نے تقریریں کی ہیں اس میں جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں اور جو آپ نے کیز بتائی ہے، تجربہ یہ ہوا کہ جناب واقعاً پریکٹیکلی
ان ساری چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہمیں پیش آئی اور بہت تعریف کر کے انہوں نے وہ کلپ بھیج دیا. تو جناب علی اب پہلی بات جو بیان کر رہے ہیں میں ڈائریکٹ خطبہ اور وہ فدق کا مطالبہ بیان کر دیتا، لیکن شہزادی کا اللہ کے ساتھ رابطہ نمبر 1 اور اللہ کا شہزادی کے ساتھ رابطہ، یہ دونوں جس کو ہم کہیں گے راضیتم مرضیہ. دیکھیے وہ سورہ فجر کی جو آخری 4 آیتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ. تو راضیتم ایک مقام ہے، مرضیہ ایک اور مقام ہے. جس طرح سے مولا کائنات کے لیے پروردگار عالم نے کہا اور نبی اکرم نے اس کی سندن بات بیان فرمائی، یحب اللہ، علی اللہ سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ، اور علی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اگر یہ بات کہ اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کو سمجھنا ہوگا، اور جس نے اللہ کو سمجھ لیا وہ کبھی شہزادی کے بارے میں کوئی حرف غلط استعمال کر ہی نہیں سکتا. اور ابھی میں دلیل کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں. 2 جملے حدیث کے اسی کتاب کے اندر موجود ہیں، 2 جملے، اور ایک جملہ ایک اور کتاب میں ہے. زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہ جملہ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی، اس کو سمجھے، لی کو لام کے نیچے یہ جو ہماری پرانی طالبات ہیں ان کو تو 10 دفعہ بتایا ہے، لیکن کچھ طالبات جو ہیں وہ مجھے نئی معلوم ہوتی ہیں، نئی معلوم ہوتی ہیں، یعنی وہ ابھی آئی ہے اور انہوں نے اس سے پہلے کے دروس شاید نہیں سنے. لہذا قلم قلمی، کتاب کتابی، اسی طرح سے لام کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے لی. کہنے والی شخصیت ہے امام ہادی کی، امام زمانہ کی، کہ فی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. زمانے کے امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اگر نمونہ عمل کوئی ذات والا صفات ہے تو وہ شہزادی سلام اللہ علیہا ہے. شہزادی کی عظمتوں کے لیے صلوات. آج اس کو محسوس نہ کریں، یہ تو موسم کے تغیرات ہیں، اور نہیں کھڑکی بلے رہی، وہ آپ نے وہاں کے پنکھے کیوں بند کر دیے ہیں؟ ان لوگوں کو گرمی لگے گی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ میری بہنیں صحیح ہے. اصل میں تو نزلے کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے، بخار ہو نزلہ ہو، بند نہیں کرو، بخار ہو نزلہ ہو، ان ساری چیزوں سے یہ درس، یہ مجلس، یہ لیکچر، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور ظاہر ہے اس کے بارے میں، سلوات کے بارے میں ایک بات بتا رہا تھا، بات بیچ میں پنکھے کی آ گئی، یعنی پنکھا ہمارا دشمن ہو گیا. کہ میں سلوات کی بات بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شہزادی پر سلوات بھیج دے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. لہذا دو طرفہ لفظ یحب آیا
دو طرفہ، راضیہ دو طرفہ آیا۔ میں آپ سے راضی ہوں، پتہ نہیں آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، معلوم نہیں میں آپ سے راضی ہوں یا نہیں۔ پروردگار عالم نے راضیتم کہا، پھر مرضیہ کہا، یحب اللہ کہا تو وہ یحبہ اللہ کہا، تو یہ ایک سند بن گئی کہ پروردگار عالم جب ان ذاتوں، ان ہستیوں سے، ان مقدس شخصیات سے راضی ہے تو جناب یہ قیام کریں تب بھی راضی، یہ خاموش رہیں تب بھی راضی، یہ میدان میں آئیں تب بھی راضی، یہ صلح کرے تب بھی راضی۔ اور فاطمہ زہرا کنیزوں کے جلوں میں، کنیزوں کے جھرمٹ میں، کنیزوں کے ساتھ، کنیزوں کے جلوں میں، جیم لام واو جلوں میں اگر دربار میں آ کر کہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف آخر ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ تم نے میرا حق فدق جو غصب کیا، تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس دنیا کی دولت، فدق، باغات کی لالچ میں دربار میں آئی ہوں، نہیں، میں تمہیں توحید کا درس دینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ پہلا لفظ بتا رہا ہے، اور خدا کا شکر ادا کر کے انعم اللہ، اس لیے کہ پروردگار نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ، یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے تو ذرا رکیے، مجھے اشرا پڑھنا ہے، مجھے ایک مجلس میں موضوع کو سمیٹنا نہیں ہے، میرے پاس تو ایک پورا اشرا ہے اور مجھے لوگوں کو علم منتقل کرنا ہے، تو میں کیا ایک موضوع آدھے گھنٹے میں بیان کر کے تلخیص کلام کی طرف جاؤں یا نہیں؟ میں رک رک کر، لمحہ بلمحہ، میں اہل بیت کی شان کو آرام آرام، آہستہ آہستہ سے مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا رہوں۔ ہاں صاحبان ایمان، میرے جو جملے ہیں اس پہ غور کیجیے گا، صاحبان ایمان جب سوسانی ہو رہی ہوتی ہے، حدیث قصہ ہو رہی ہے، سوسانی ہو رہی ہے، یا خطیب سے پہلے، طالب علم اور عالم سے پہلے اگر کوئی سوسانی کے بعد سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ وقت کا خیال کریں، ٹائم پر آ جائیں، تاکہ جو بات ابتدا سے بیان ہونا شروع ہو تو آپ کے ذہن میں ایک ایک لفظ محفوظ ہوتا چلا جائے۔ یہ میں نے جو کہا ہے یہ آپ کے لیے نہیں کہا ہے، یہ جب آپ منبر پر جائیں تو آپ کہیں مجھے اشرا پڑھنا ہے یا خمسہ پڑھنا ہے یا 3 مجلسیں ہیں، لہذا آپ بر وقت آ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ جناب آدھی باتیں ہم نے سنی، ادھوری باتیں سنی۔ اگر کوئی علم کا طالب ہے تو وہ اول وقت آ جائے، اور اگر کوئی علم کا طالب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تبرک بٹے گا، اس وقت آ جائیے گا، جو بھی آپ کی قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ لیکن ہمیں تبرک کا طالب نہیں ہونا، ہمیں تو علم کا طالب ہونا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے قابل قدر ہوتا ہے۔ لہذا جب شہزادی نے کہا کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہوتے اور اللہ کی نعمتوں کا تصور تمہارے ذہن میں ہوتا تو الحمدللہ الذی انعم، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ نعمت خلافت یہ تمہیں اللہ نے دی ہی نہیں تھی، یہ تو میرے ابن ام اور میرے ہمسر، میرے ہمسفر علی ابن ابی طالب کا حق ہے، اور یہ حق قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک لفظ جو الحمدللہ ہے جناب، اور نعمت کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب دال مل گئی، چاول مل گئے، روٹی مل گئی، جناب کشمش مل گئی، کھجوریں مل گئی عرب میں، نہیں جناب، یہ اتنے درخت، جناب کھجوروں کے درخت، فاطمہ زہرا کے درختوں سے کیا کام،
فاطمہ کی چادر پر تو سینکڑوں پیوند ہوتے تھے، سینکڑوں پیوند۔ ٹھیک ہے، وہ زمانہ اور اس زمانے میں اب ہم اپنی بچیوں سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب پیوند لگی ہوئی چادریں پہن لو، نہیں۔ اب اسٹیٹس جو ہے بدل گیا۔ یہ اس زمانے میں قابل قدر تھا، ایک منزل اور دوسری منزل، کہ جو کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، جس طرح سے مولا سے سوال ہوا، مولا یہ آپ بہت بوسیدہ سے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بہت سیدھے سیدھے سے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو علی نے کہا کہ میں نے اپنی اس پوری مملکت کے غریب ترین فرد کی طرف نگاہ کی، اور جو غریب ترین فرد تھا میں نے اس کی دلجوئی کے لیے یہ سادہ لباس زیب تن کر لیا، اور کرتا رہتا ہوں۔ لیکن جب چھٹے امام انتہائی شوخ، انتہائی کلر والا، بہت خوبصورت جناب لباس زیب تن فرمایا، اور سوال کرنے والا مزاج شناس تھا، حیران ہو گیا، مولا یہ آج آپ اتنا شوخ لباس پہن کر تشریف لائے ہیں؟ تو امام نے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ کہ میری بیوی کی خواہش تھی کہ میں یہ کپڑے پہنوں، میں یہ لباس پہنوں، لہذا میں نے اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد امام نے تسمہ بٹن کھولا اور کہا ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو نیچے دیکھا تو کتان کا وہی لٹھے والا کوہرا لٹھا، اس ٹائپ کا جناب کتان، یہ امام نے زیب تن کیا ہے۔ تو شہزادی کی چادر میں تو پیوند لگے ہوئے، اور شہزادی فدق کے مطالبے کے لیے آ گئی؟ نہیں، شہزادی صرف یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ تم ظالم ہو، اور تم اللہ کی الوہیت اور قدرت کاملہ سے غافل ہو، اور شہزادی کا ان کو ضد کرنا، شہزادی کا ان کو جھنجھوڑنا، ان کے عقیدے کی نفی کرنا کہ تمہارا اسلام ظاہر ہے اور تمہارے قلب و دماغ میں اسلام ہے ہی نہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، یہ ایک لفظ کے اندر یہ اتنے سارے مطالب، یہ سب کیسے آ گئے؟ یہ کہاں سے میں لے کر آ گیا ساری باتیں؟ جی، یہ ساری باتیں شہزادی کے مافی ضمیر کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد شہزادی کا جو اگلا فقرہ میں نے پڑھا ہے، میں آپ سب بچیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ خطبہ، اب آپ کو میں نام بتاتا جا رہا ہوں، آیت اللہ منتظری حسین علی منتظری کی ایک کتاب ہے، اور بڑی مفصل کتاب ہے، بڑی مفصل۔ ایک کتاب آیت اللہ دستغیب شہید شیراز کی ہے، اور آغا دستغیب کی دو کتابیں، زندگانی فاطمہ زہرا، زندگانی فاطمہ زہرا کے اندر فدق کے بارے میں بڑے اچھے نکات ہیں، اور آیت اللہ دستغیب کی ایک کتاب اور ہے کہ جس میں فدق کے اس خطبے کی شرح آغا نے لکھی ہے۔ یہ وسیع خان صاحب کی ایک کتاب بہت پرانی ہے، وسیع خان صاحب کا نام میں نے لیا ہے۔ اب اس وقت جس عمر کی بچیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، شاید کوئی بھی وسیع خان صاحب سے آگاہ نہیں ہوگا۔ علی ان کی ایک کتاب ہے، نازم آباد 4 نمبر میں حیدری امام بارگاہ ان کی تھی، اور وہاں سے جلوس بھی ایک زمانے میں برآمد ہوتے تھے، اور بڑے ایکٹیو انسان تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اور پاکستان میں شیعان حیدر کرار کا کردار 2 جلدوں میں کتابیں، یہ وسیع خان صاحب کی کتابیں تھیں، اور یہی ہمارے نازم آباد کے ہی رہنے والے تھے، اور اکثر میری ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی، کیونکہ میں بڑھاپے میں ہوں اور آپ لوگ ابھی مرحلہ جوانی میں ہیں، اس لیے آپ لوگ نہیں جانتی ہوں گی ان کو یقیناً، لیکن بہت ایکٹیو تھے، اس لیے میں نے ان کو بتایا۔ اور جناب اس طرح سے ان کی ایک کتاب ہے فدق، اسماعیل دیوبندی صاحب کی ایک کتاب ہے خطبہ فدق، اس طرح کی ڈھیروں کتابیں۔ اور اب ایران کے انقلاب کے بعد تو جناب علی بہت مستقل اس پر ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر طالب علم جو ہے وہ خطبے کو اپنے اپنے حساب سے بیان کر رہا ہے، تو اب میٹر کی کوئی کمی اب نہیں رہ گئی ہے۔ شہزادی کے اس خطبے کا اگلا فقرہ
جو شکر کے بعد ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اسے آپ یاد رکھ لیں، الا ما الہما. بس مشکل تو نہیں ہے یہ لفظ، میں نے بھی کتاب ہاتھ میں رکھی ہے، منبر پر بیٹھ کر بھی میں کتاب سے الا ما الہما، یہ فقرہ جو ہے الا ما الہما، اس کی شرح جو مولانا محسن نجفی صاحب نے کی ہے کہ جناب علی جس طرح سے الہام ہوتا ہے، الہام جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں، جس کو ہم حواس خمسہ کے بعد، حواس خمسہ تو 5 ہو گئے، حواس خمسہ کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب پروردگار عالم نے ہمارے قلب کے اندر اس بات کو داخل کر دیا، یعنی وحی کی ایک صورت، شہزادی کہتی ہے اللہ علی ما الہما، پروردگار عالم نے الہام کیا. تو پروردگار عالم جب الہام کرتا ہے تو جس پر حق کا الہام کیا ہو، دربار میں فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں علامہ الہما، پروردگار نے مجھ پر الہام کیا، تو جناب یہ دعویٰ اس کا دعویٰ ہے کہ جو صدیقہ ہے. میں صدیقہ پر پچھلے سال گزارش کر چکا ہوں، لیکن پھر انشاءاللہ گزارش کروں گا. ما الہما، یہ علامہ الہما، یہ جناب علی الفاظ کہ قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر جو یہ داخل کیا ہے، یعنی وحی کی ایک صورت. تو جو وحی سے رابطے میں ہو وہ خلاف حق کوئی بات بیان ہی نہیں کر سکتا. اب عظمت سمجھ میں آئی فاطمہ زہرا کی کہ شہزادی کا مقام اور شہزادی کا مرتبہ جو ظاہراً تاریخ کے اعتبار سے موجود ہے. لہذا یہ خیال نہ کریں، ایک ایک لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے. شہزادی آئی، شہزادی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پورا نظام، ابھی تو میں خطبات میرے پاس موجود ہے، پورے اس کی شرح موجود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خطبہ جناب معصومہ کونین اور یہ جناب سیدہ کی ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے بیان کی ہے. تو جناب علی پہلی منزل شہزادی کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کا تعارف ضروری ہے. جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، شہزادی کی معرفت اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے قلب کے اندر موجود ہو تو ہم شہزادی کے مقام کے لاکھوں حصے کا ایک حصہ شاید درک کر سکیں. اس لیے کہ جب امام زمانہ کہیں میرے لیے نمونہ عمل ہے، اور 11ویں امام فرمائیں کہ ہم لوگوں کے لیے حجت ہیں اور ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ معمولی جملہ تو نہیں ہے امام کا، ہم لوگوں کے لیے حجت اور ہمارے لیے حجت ہماری جدہ. تو جناب علی صنف نسبہ میں، کائنات عالم میں اگر کسی امام نے کسی کو نمونہ عمل قرار دیا تو نمونہ عمل عورت کے لیے عورت ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے کوئی عورت نمونہ عمل کیسے بنے گی؟ 2 معصوموں کا ذکر میں نے کیا، 11ویں امام 12ویں امام. ہمارے لیے نمونہ عمل تو امام معصوم کے لیے جو نمونہ عمل ہو اس کی شخصیت کو کون سمجھ سکتا ہے اور کون درک کر سکتا ہے؟ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. سارا کا کیا ہے مرتبہ؟ سارا کا کیا ہے مرتبہ؟ جناب اس طرح سے مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. اوروں کا کیا ہے تذکرہ؟ سارا سے پوچھ لو. ارے جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو. یہ جناب یہ جس انداز سے شہزادی کا مقام ہے، تو بتائیے کہ شہزادی امام زمانہ سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ 11ویں امام سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی عورت مرد سے افضل ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آئیے، یہ تو خطبے کا میں نے ابھی ایک جز آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ایک آدھ بات میں اور بتا دیتا ہوں
کیونکہ ایک کلاس کے فوراً بعد دوسری کلاس کا ہونا وہ موضوع توضیح المسائل کا شاید ہوگا، تو ظاہر ذہن تھک جاتا ہے. ہم بھی ایک کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو دوسری اٹھا لیتے ہیں، تیسری اٹھا لیتے ہیں. اور جناب اس وقت فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں تو ہم وہ سارے کلپس دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو ویسے بھی ثقیل ہے، مشکل گفتگو ہے. قصے کہانیاں تو ہے نہیں کہ میں نے کوئی معجزہ پڑھ دیا. معجزے آپ کو مل جائیں گے کتابوں میں، بہت ساری کتابیں، 46-48 کتابیں تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، 48 کتابیں جناب سیدہ پر ڈاؤن لوڈ ہے. لہذا جناب یہ تو مل جائے گا، لیکن یہ باتیں آپ کو عام کتابوں کے اندر نہیں ملے گی. لہذا اب ہم آتے ہیں کہ جناب یاد رکھیں کہ یہ جو فدق ہے اس میں پہلا مطالبہ ہبہ ہے، اور اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی آپ بچیوں کے کام کا میں بیچ میں بیان کر رہا ہوں. بات ادھوری رہے گی اگلے ہفتے انشاءاللہ. زندگی بخیر، ورنہ سورہ فاتحہ، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میں آ جاؤں گا یا پھر سورہ فاتحہ. تو اب جناب دو مرحلے ہیں. عام طور پر جو لوگ ہیں مرحلے اول کو ترک کر دیتے ہیں اور مرحلے دوم میں داخل ہوتے ہیں. مرحلہ اول کیا ہے؟ مرحلہ اول ہے ہبہ کرنا، مرحلہ دوم ہے میراث، ورثہ. شہزادی یا دنیا کا کوئی انسان یا رسول اللہ یا مولا علی اگر کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں، عطا کر دیں، تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا سوائے اس تقریر کے، لیکن اگر میں نے آپ کو یہ کتاب عاریتن دی تو واپس لوں گا، اور میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے آپ کو بخش دی، تو جناب علی اس کتاب پر اپنا نام لکھیں اور بسد خلوص میرا نام لکھ دیں. یہ آپ کو مل گئی کتاب، دوں گا نہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. اس لیے جناب ہبہ میں ایک چیز بڑی اہم ہے. جناب یہ رومال کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں. یہ دوسرا رومال یہ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ رومال تو میرا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے قبضے میں ہے. قبضہ اول ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. آپ لوگوں کے پاس یہ بیگ ہے، کتابیں ہیں، پین ہے، میں کہوں یہ بیگ میرا ہے، تو جناب آپ کہیں کہ نہیں میرے ہاتھ میں ہے اور میرے قبضے میں ہے اور آپ کا مطالبہ غلط ہے. اب کیا ہوگا؟ میں اگر کوئی گواہ لے کر آیا تو میں گواہ لے کر آیا اور گواہ نے بتایا، جھوٹا گواہ نہیں، سچا گواہ. تو اصل میں اگر میں گواہ نہ لا سکوں تو جناب یہ ملکیت ہبہ کو ظاہر کرتی ہے. اگر کسی نے مثلا میں شادی کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ زیور دیا، تو شوہر اگر کہتا ہے کہ میں نے عاریتن دیا ہے پہنو، تو یہ تو شوہر کا مال ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بخش دیا، تو اب یہ شوہر کا مال نہیں ہے، اب یہ بیوی کا مال ہے، اور یہ اس کا مال شوہر کے مال سے نکل کر بیوی کے مال کے اندر داخل ہو گیا. پھر خمس کیسے واجب ہوگا، پھر حج کیسے ہوگا، پھر دیگر ذمہ داریاں کیسے ہوں گی، یہ ہمارے ٹاپک سے خارج ہے. لہذا پہلی چیز ہے قبضہ. 7 ہجری خیبر کا واقعہ ہوا. بس نقطہ مکمل نہیں کر پاؤں گا ٹائم کی وجہ سے. 7 ہجری خیبر کا واقعہ ہوا، اور جب قلعہ قموس فتح ہو گیا اور شیعوں نے نعرہ لگا دیا، مرحب قتل ہو گیا،
مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، استاد قمر جلالی، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ جناب محشر لکھنوی، استاد قمر جلالوی، یہ شعر استاد قمر جلالوی کا ہے، اور یہ بزرگ جو شعراء ہیں، کمال کا شعر یہ قمر جلالوی نے لکھا ہے۔ یہی ناز آباد سے ہٹ کے لالو کے 4 نمبر پر وہ رہتے تھے، اور بس میں کام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ ان کا کام کیا تھا۔ ایسے ایسے شعراء رزق کے حلال نہیں بتاتا ہوں میں ابھی، رزق کے حلال کیسے کماتے تھے۔ سائیکلوں کا زمانہ تھا اور سائیکل کے پنچر کی دکان تھی۔ اب آپ تعجب کریں گے، نہیں، حلال کما رہا ہے وہ، اور اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر، لیکن رزق کے حلال، جو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ مت دیکھیں گے میرا شوہر جو ہے وہ کتنے پیسے لا رہا ہے، کم لا رہا ہے لیکن حلال کے لا رہا ہے، تاکہ نسل میں اہل بیت کی محبت کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اصل ٹاپک پیسے نہیں ہے، اصل ٹاپک ولایت اور محبت کو نسل میں منتقل کرنا ہے۔ لہذا نبی اکرم نے مولا علی کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، اور خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا فدق۔ اس فدق کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب جب مرہب مارا گیا، انتر مارا گیا، تو پھر ہم اس کھیت کی مولی ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دوڑے دوڑے آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی اسٹیٹ سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم مملکت اسلامی جو مدینے میں قائم ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں، اسلام بھی قبول نہیں کرنا۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ پھر طریقہ ہے جزیہ دو، ٹیکس دو۔ خیبر والوں سے ٹیکس لیا، اور فدق والوں نے اپنی زمینیں جو کھیتی باڑیاں تھیں ان میں سے نصف نبی اکرم کو صرف اس پاداش میں کہ ہمارے مال، ہماری جان کی حفاظت آپ کریں اور ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سب نبی کو عطا کیا گیا۔ اور جیسے ہی یہ مال فدق کا، باغات، کھجور کے باغات، جس کی آمدنی کو کتابوں میں لکھا ہے 70,000 سونے کے دینار، اس زمانے کے 70,000 دینار آمدنی شہزادی کی کیسے بنی؟ ادھر یہ فدق نبی کو ملا، اور قرآن آ گیا، جبرائیل آ گئے، آیت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ جو مال اللہ نے آپ کو بغیر جنگ کے اللہ نے بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، بغیر جنگ کے، بغیر مشقت کے جو مال اللہ نے آپ کو دلوایا ہے، یہ مال آپ اپنے اقربا کو دے دیں۔ کس کو دے دیں؟ قربا کو دے دیں۔ جب آپ اپنے مال کو، جو آپ کا مال ہے، اس پہ گھوڑے نہیں دوڑے، غنیمت نہیں ہے، مال کی 2 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا۔ لہذا جناب جب یہاں پر ہیبہ ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے یہ آپ قربا کو دے دیں۔ تو قربا میں فقط ایک بیٹی فاطمہ زہرا تھی، اور پورے فدق کی واحد مالکہ بعنوان ہبہ شہزادی قرار پائی، نبی کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کے حکم سے یہ سارا مال شہزادی کو ملا تو کامل 3 سال شہزادی کے قبضے میں رہا۔ شہزادی کے کارندے، عمال، کھیتی باڑی کرنے والے، یہ پٹا دار جو پنجاب وغیرہ میں، سندھ وغیرہ میں چلتا ہے کہ ٹھیکے پہ زمین دے دی، شہزادی نے اپنے کارندے لگا دیے علی کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی بھی کاروبار میں شامل ہوئی،
یہ نہیں کہ جناب علی ہم یہ بزنس کیسے کریں اور ہم کیسے کریں، نہیں، آپ کو جو آتا ہے وہ بزنس کریں، اور جناب علی آپ اپنی سورس آف انکم کو بڑھائیں، اور آپ بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ عربی سیکھیں، یہ ترجمہ کریں، اگر آپ کو کوئی اور کام آتا ہے وہ کام کریں، اور جناب آپ اس طریقے سے اپنی ارننگ بھی کر سکتی ہیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ۔ تو اب جناب یہ 3 سال جو ہے یہ شہزادی کی ملکیت میں فدق رہا، اور جنگ احد کے بعد بس یہاں پہ میں رک گیا، یہ اگلے مرحلے کا آغاز ہوگا جنگ احد، لہذا یہاں پر شہزادی کی ملکیت بنا، اور یہ مال بطور ہبہ، بطور گفٹ حکم خدا سے فاطمہ کو ملا۔ تو اگر کسی نے فدق کو چھینا تو وہ نبی کا دشمن بعد میں ہوا، وہ اللہ کا دشمن پہلے ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کو دو، اور اللہ کے کہنے کے باوجود انہوں نے فاطمہ کا حق غصب کر لیا، اور اللہ کے حکم کے باوجود فاطمہ کا حق نہیں دیا۔ تو ان کی جنگ فاطمہ سے نہیں ہے، ان کی جنگ اللہ سے ہے۔ اور ہم جو فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ نفرین کرتے ہیں، تو جناب ہم جو دشمنوں سے نفرین کرتے ہیں محبت خدا میں، محبت رسول میں، اور محبت فاطمہ میں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ گو کہ مشکل ترین میں نے گفتگو کی ہے، اور اس امید پر کہ اب ظاہر ہے کہ ذہن کھلنا چاہیے، اور آسان باتیں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔